السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں شمر ابن جلجوشن کے بارے میں کہ شمر ابن جلجوشن کون تھا، اس کی موت کیسے ہوئی اور کہاں ہوئی۔ شمر ملعون کے بارے میں آپ سبھی اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس نے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس خبیث کا انجام کیا ہوا، اس کو کس نے کب قتل کیا اور کہاں پر قتل کیا اور اس کے جسم کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ شمر کا اصل نام شرحبیب تھا، اس کے باپ کا نام جلجوشن تھا جس کا تعلق بنی کلاب قبیلے سے تھا۔ حضرت غازی عباس کی والدہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ شروع میں شمر حضرت علی علیہ السلام کے سپاہیوں میں سے ایک تھا اور آپ کے حامیوں میں سے تھا، اور جنگ شفیم میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف سے لڑا تھا۔ شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے منہ پر کالے اور سفید دبے کے نشان تھے، اور یہی وہ ملعون ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو عمر بن سعد نے اس تنازع کو امن کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کے لیے اکسایا۔ محرم 61 ہجری کو شمر 4000 فوج کے ساتھ کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھمکی بھرا خط بھی لے کر آیا۔ جب عمر بن سعد نے اس خط کو دیکھا تو لکھا تھا، یا تو حسین علیہ السلام کو قتل کر دو یا پورا چارج شمر کے حوالے کر دو۔ عمر بن سعد پوری رات یہ سوچتا رہا، پھر آخرکار اس فیصلے پر آ پہنچا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا، لیکن وہ تو آخرت کا سودا ہے، اور اگر جنگ کرتا ہوں تو رے کی حکومت ملے گی جو کہ آج کا اور ابھی کا سودا ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ آج کا سودا چھوڑ کر آخرت کا سودا کروں۔ ابھی رے کی حکومت لیتا ہوں، آخرت کو آخرت میں دیکھ لیں گے، اور جنگ کے لیے راضی ہو گیا۔ اور اس طرف شمر ابن جلجوشن امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب آیا اور آ کر آواز دینے لگا کہ اے میری بہن کے بیٹو، میرے پاس آؤ۔ پہلے تو عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس جا کر تو دیکھو شمر کیا کہنا چاہتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرمانے پر حضرت عباس علیہ السلام اپنے سبھی بھائیوں کے ساتھ آئے۔ حضرت عباس علیہ السلام شمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے شمر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر بولتا ہے، میری بہن کے بیٹو، تمہاری والدہ اور میں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس حساب سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری جان بخش دوں، اور عبید اللہ بن زیاد سے تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے آیا ہوں۔ یہ امان نامہ قبول کرو اور حسین کو چھوڑ دو، اور اس کے بعد یا تو ہماری طرف آ جاؤ یا کربلا سے چلے جاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، لعنت ہو تم پر اے شمر، اور اس امانت نامے پر ہمارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہو، اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے اس امان نامے کو ٹھکرا دیا۔ 10 محرم والے دن حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر اپنے اہل بیت ہونے اور حضرت پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کے ارشادات سنانے لگے، تو وہ شمر ہی تھا جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ سب کہنے سے روکا تھا۔ 10 محرم کے دن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سبھی ساتھی شہید ہو چکے تھے تو شمر اور اس کی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی۔ شمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر برساؤ، اور پھر شمر نے حملہ کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق شمر ہی نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرتا ہے، آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرتا ہے، اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑواتا ہے، اور شمر کے ہی کہنے پر آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ کربلا کے واقعہ کے بعد شمر کوفہ چلا گیا۔ سن 66 ہجری میں شمر حضرت مختار شفقی کے ساتھ جنگ لڑا جس میں اس کی شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ دمبے کی کھال میں چھپ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت مختار شفقی کے سپاہی شمر کا پیچھا کرتے رہے، آخرکار انہوں نے شمر کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد شمر جلجوشن کو قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کرنے کے بعد اس کا سر کاٹ کر حضرت مختار شفقی کو بھجوا دیا گیا، اور اس کے جسم کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ امام حسین کے قاتل کا یہ انجام ہوا۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔